بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز دور زماں نہ نالیدہ ام، یہ 19واں قصہ ہے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خود پیش آیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہرگز از دور زماں نہ نالیدہ ام، ہرگز دنیا کی گردش سے میں رویا نہیں ہوں۔ ہرگز از دور زماں، ہرگز زمانے کی گردش سے نہ نالیدہ ام، میں رویا نہیں ہوں۔ اور وروئے از گردش ایام درہم نہ کشیدہ، اور زمانے کے مصائب سے کبھی منہ نہیں بگاڑا۔ کہہ رہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بہت صابر آدمی ہوں، برداشت کرنے والا آدمی ہوں، حالات سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، مصائب کے سامنے جھکنے والا آدمی نہیں ہوں۔ زندگی بھر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں مصائب سے پریشان ہو گیا ہوں، میں کسی مصیبت میں رونے لگا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ مگر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں بالکل مایوس ہو گیا تھا، بالکل میرے دل کے اندر مایوسی گھر گئی تھی اور زمانے کی گردش سے میں پریشان ہو گیا تھا، بہت تکلیف میں تھا، میں اپنے آپ کو بہت تکلیف میں سمجھ رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ مگر وقتے کے پایم برہنہ بود، مگر اس وقت جب کہ میرے پاؤں ننگے تھے، یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ غربت کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جوتا اور چپل خرید کر پہن سکوں، ننگے پیر میں چل رہا تھا۔ و استطاعت پائے پوشی نہ داشتم، تو پائے کے معنی پیر اور پوشی کے معنی پہننا، پیر ڈھانپنا، پیر ڈھانپنے کی طاقت یعنی جوتا پہننے کی طاقت۔ و استطاعت پائے پوشی نہ داشتم، اور میں جوتا خریدنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اب اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کی جب یہ کیفیت ہو جائے تو آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اگر آدمی نیک ہو، صابر ہو، اس کے اندر صفات ہو، مگر ہر آدمی کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں آدمی کا ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کیفیت کے اندر میں بالکل دل برداشتہ ہو گیا تھا، بہت مایوسی میرے دل کے اندر گھری ہوئی تھی۔ بجامع کوفہ در آمدم، اس وقت وہ کوفہ کے اندر تھے۔ کہہ رہے کہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں آیا، دل تنگ اور میرا دل تنگ تھا۔ اب آ کر بیٹھے کہ اچانک ان کی نگاہ ایک آدمی میں پڑی، کہنے کہ یکے را دیدم کے پائے نہ داشت، کہنے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں تھا۔ میرے تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیر دیے تھے، بس پیر میں چپل نہیں تھا، مگر میری نگاہ اچانک ایک آدمی پڑی کہ اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ کہہ رہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میرے اندر شکر کا جذبہ ابھر آیا۔ صفات نعمت حق بجائے آوردم، میں نے یہ دیکھ کر خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ وبر بے کفشی صبر کردم، اور جوتا نہ ہونے پر میں نے صبر کیا۔ تو یہی ہے حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیائی معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوتا نہیں دیا ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا کہ فلاں آدمی لاکھوں کروڑوں کا جوتا پہن کے جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اس کے پاس۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے اور دین کے معاملے کے اندر اپنے سے بڑے ہوئے کو دیکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ صبر اور شکر دونوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قطعہ: مرغ بریاں بچش میں مردم سیر، مرغ کے معنی پرندے کے آتے ہیں اور پرندے میں مرغ اور مرغی بھی آ جاتی ہے، یہاں مرغ سے مرغی مراد ہے۔ بریاں بھونا ہوا، اور سیر ہے، یہ سیر یعنی آسودہ ہونے کے معنی میں،
आदमी खाना खाता है, आसूदा हो जाता है, पेट भर जाता है। तो कह रहे मुर्ग बिरिया बचश में मर्द में शेर, भुना हुआ मुर्ग पेट भरवे की निगाह में। मुर्ग बिरिया भुना हुआ मुर्ग, बचश में मर्द में शेर, ऐसे आदमी की नज़र में जिसका पेट भरा हुआ हो। कमतर अज बरगे तरह बरखान अस्त, तरह के माने आते हैं साग सब्जी के। कह रहे कमतर अज बरगे, और बर के माने आते हैं पत्ता के। कमतर अजबरगे तरह बरखान अस्त, साग के पत्तों से भी दस्तरखान पर कम मालूम होता है। कह रहे कि एक आदमी है और उसका पेट भरा हुआ है, बिल्कुल पेट फुल है, उसके सामने चिकन चिल्ली ला के रख दिया जाए या फ्राई किया हुआ चिकन ला के रख दिया जाए, मुर्गा मुसल्लम ला के रख दिया जाए, तो उसे उसे कुछ भी तलब नहीं होगी, इसलिए कि उसका पेट भरा हुआ है। उसको भुना हुआ मुर्ग दिया जाए या साग सब्जी दिया जाए, दोनों बराबर है, इसलिए कि उसके दिल के अंदर भी तो ख्वाहिश है ही नहीं खाने की। वाक़े रा दस्तगाह कुदरत नेज़, और जिस शख्स में ताकत और कुदरत नहीं है, शलगम पुख्ता मुर्ग बिरिया अस्त, उसके लिए पका हुआ शलजम भुना हुआ मुर्ग है। यानी एक आदमी है और बिल्कुल भूखा है, कई दिन का भूखा है, उसके सामने भुना हुआ शलजम ला के रखा जाए तो वो खाएगा तो उस खाने की लज्जत उसे मुर्ग मुसल्लम से ज़्यादा मालूम होगी। तो इस शिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अपने से कम दर्जा आदमी पर नज़र करे, इसलिए कि ऐसा करने से शुक्र की तौफीक होती है और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे। नीज़ इससे ये बात भी हमें मालूम हुई कि अगर भूख लगी ना हो, भूख ना लगी हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। जब भूख लगी शिद्दत की तब खाना खाना चाहिए, है ना, कि पेट भरा हुआ आदमी खाए, बेहतर है कि उससे खाने से बेहतर है कि आदमी कुत्ते को खिला दे।